الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواہ الترمذی. محترم علماء کرام، بزرگان ملت، عزیز بھائیوں، پردہ نشین محترم خواتین، پیارے بچوں، شہداء اسلام کا یہ تاریخی جلسہ جو پون صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے اور اصل بنیاد حضرت امام اہل سنت مولانا عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی جلسوں سے اگر دیکھی جائے تو 104-5 سال پرانا اس جلسوں کا سلسلہ ہے. اس نے اہل سنت والجماعت کو ان کے صحیح عقائد، صحیح نظریات سے واقف کرانے میں اور دیگر باطل جماعتوں خصوصاً روافض اور خوارج اور نواصب کے غلط نظریات سے بچانے میں جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. میری یہاں یہ پہلی حاضری نہیں، آپ حضرات جانتے ہیں. سال گزشتہ کچھ اعذار کی بنا پر نہیں آ سکا، جس کا مجھے بھی افسوس رہا. حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کا پہلا جلسہ تھا. عزیزم مولانا عبدالباری صاحب اور محترم عبدالعظیم بھائی کا بہت اصرار تھا، لیکن کچھ اعذار کی بنا پر میں نہیں آ سکا. اس سال وقت نکال کر حاضر ہو گیا ہوں. میرے بھائیوں، یہاں جو سبق پڑھایا جاتا ہے، جس چیز کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے، وہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنیادی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں اعمال سے تعلق رکھتی ہیں، اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں. ان میں اگر کسی درجے میں کمی آ جائے، کوتاہی آ جائے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے. لیکن ایمان اور عقیدے میں اگر کوئی خرابی آئے گی تو سارے اعمال باطل ہو جائیں گے. تمام اعمال کی قبولیت کا عند اللہ اور شریعت میں ان کے معتبر ہونے کا مدار اس بات پر ہے کہ انسان کا ایمان صحیح ہو، عقیدہ درست ہو. اگر ایمان اور عقیدہ درست ہے تو اس کے بعد کوئی بھی عمل کیا جائے گا تو قابل قبول ہوگا. قرآن پاک میں 1-2 جگہ نہیں، بار بار اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرماتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قرآن پاک میں اس طرح کی تعبیرات بھری ہوئی ہیں. جہاں بھی کسی نیک عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر کچھ وعدے فرمائے گئے ہیں تو ان کے ساتھ ایمان کو ضروری قرار دیا گیا ہے. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تمام بنیادی باتوں کو دل سے ماننا. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کی طرف سے جن باتوں کا آنا اور آپ کا پہنچانا ضرورتاً ثابت ہے، ان کو دل کی یقین کے ساتھ تسلیم کرنا ہے. اس کا ایمان کا نام ایمان ہے. ایمان کے اجزاء میں اور عقیدے کی بنیادی چیزوں میں
یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہر ایک کو اس کا مقام و مرتبہ دیا جائے۔ ابھی آپ سن رہے تھے تذکرہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امت کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ میرے ہاتھ میں یہ کاغذ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی طرف سے کچھ عرض کرنے کے بجائے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں جو ہدایات دی ہیں، اور آپ ہی کے الفاظ میں ان احادیث مطلبہ کو ہم سنیں، ان کا ترجمہ جانیں۔ یہ علماء کی، مولویوں کی اپنی باتیں نہیں ہیں، بلکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں۔ آپ کے ان ارشادات کو اگر ہم دل کی گہرائی سے قبول کرتے ہیں اور اس کو اپنا عقیدہ بناتے ہیں، تب تو ہمارا ایمان معتبر ہے، ورنہ وہ ایمان قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، متفق علیہ۔ حدیث پاک کی جو سب سے مستند دو کتابیں ہیں، بخاری شریف و مسلم شریف، اس کی یہ روایت ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ سب کا اردو ترجمہ گالی بکنا کیا جاتا ہے، لیکن ان کی شان میں تنقیص کرنے والا کوئی بھی لفظ، ان کے مقام و مرتبے کو گھٹانے والا کوئی بھی جملہ، یہ سب بے اصحاب نبی کے اندر آ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو سب کو شتم نہ کرو، ان کو برا مت کہو۔ کیوں؟ فرمایا اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، تو ان صحابہ نے جو آدھا سا بلکہ چوتھائی سا گیہوں یا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، فرمایا 1 مد کے برابر بلکہ اس کا آدھا اگر کسی شخص نے جو خرچ کیا ہے، اور کسی صحابی نے گیہوں خرچ کیا ہے، چھوارا خرچ کیا ہے، اور وہ سابقین اولین میں سے ہے، قربانی دینے والوں میں سے ہے، تو بعد کے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اندر سر فہرست ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کی 3 علامتیں ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں؟ فرماتے ہیں نفضل الشیخین ونحب الختنین ونرى المسح علی الخفین۔ حضرات شیخین حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو ہم پوری امت کے اوپر فوقیت دیتے ہیں، ان کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ محب الختنین، ہم دونوں داماد نبی حضرت عثمان بن عفان حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اگر پہلی چیز میں کوتاہی ہوئی تو یہ ڈانڈا مل جائے گا روافض سے، اور اگر حضرات شیخین کے حضرت ختنین حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دل میں کسی طرح کی کدورت ہوئی یا ان کی شان میں کسی طرح کی گستاخی پائی گئی تو سلسلہ جڑ جائے گا خوارج کے ساتھ، جو حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے۔ یہ دونوں اہل سنت والجماعت میں ہونے کی شرط ہے۔ ہمارا مسلک اعتدال ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے نہ تنقیص ہے۔ اس لیے ایک طرف حضرات شیخین کو سب سے افضل ماننا، ان کو سب کے اوپر فوقیت دینا، سب سے اونچا مقام دینا، دوسری طرف حضرات ختنین کے ساتھ محبت رکھنا، ان کی شان میں کسی طرح کی دل کے اندر کدورت نہ ہو، ان کے بارے میں کسی طرح کا میل نہ ہو۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کی دو شرطیں ہیں۔ تیسری بات کہ فرمائی نرى المسح علی الخفین، ہم خفین پر مسح کو جائز سمجھیں، قدموں پر مسح نہیں، مسح علی الخفین ہے۔
یہاں بھی علماء فرماتے ہیں کہ خوارج کی جماعت مسح علی الخفین کو جائز نہیں کہتی، ان کے یہاں وضو و پیر کا دھلنا ضروری ہے، اور روافض کے یہاں خفین پیر کا غسل ہی نہیں ہے بلکہ براہ راست پیر کے اوپر مسح کیا جاتا ہے۔ ان دونوں سے ممتاز رکھنے کے لیے اہل سنت والجماعت کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسح علی الخفین کو جائز سمجھتے ہوں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو اہل سنت والجماعت کی سب سے پہلی شرط ہے کہ حضرات شیخین کو سب سے اونچا مقام دیا جائے، اور یہ آپ اپنی طرف سے نہیں فرماتے، روایات اس کی شاہد ہیں۔ حدیث میں واقع آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بیل کے اوپر سوار ہو کر جا رہا تھا، بیل نے مڑ کر کہا ما خلقنا لہذا انما خلقنا للحراست، ہم لوگ سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہم کھیتی باڑی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ جب یہ واقعہ آپ نے سنایا تو صحابہ کہنے لگے سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، سبحان اللہ بیل بھی بولتا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم اؤمن به انا و ابو بکر و عمر وما هما سما، فرمایا ہاں اس پر میرا بھی ایمان ہے اور ابو بکر و عمر کا بھی ایمان ہے۔ راوی کہتے ہیں اس مجلس میں حضرت ابو بکر حضرت عمر موجود نہیں تھے، ان کے علم میں بھی یہ بات نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد انہوں نے سنا بھی نہیں تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ شامل کر کے بیان فرما رہے ہیں۔ بلاغت کے قواعد کے اعتبار سے ایک فعل کے کئی فاعل کو جب ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو عمل کے اندر شرکت ہوتی ہے۔ یعنی فرمایا کہ اومن بھی انا ویؤمن بھی ابو بکر و عمر، کہ میں بھی ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر عمر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا میں بھی اور ابو بکر عمر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایک ہی ایمان میں ان کو بھی شامل کیا۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو اچک لیا، لے کر بھاگنے لگا، تو چرواہے نے دوڑ کر اس بکری کو بھیڑیے کے منہ سے چھڑا لیا۔ اس پر بھیڑیے نے کہا کہ آج تو تم نے بکری چھڑا لی، اس دن کیا ہوگا جس دن بکریوں کا بھیڑیوں کے علاوہ کوئی چرواہا نہیں ہوگا، فساد کا زمانہ ہوگا، بکریوں کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوگا، بھیڑیوں کا تسلط ہوگا۔ اس پر صحابہ نے پھر وہی حیرت کا اظہار کیا، سبحان اللہ ذیب یتکلم، بھیڑیا بھی بولتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا نعم اومن بھی انا و ابو بکر و عمر، ہاں بھیڑیا بول سکتا ہے، اس پر میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر و عمر کا بھی ایمان ہے۔ اور میں آپ کو سناؤں حضرت عثمان عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جب ابو لؤلؤ مجوسی نے حملہ کیا ہے، جس کے زخم کی تاب نہ لا کر وہ شہید ہو گئے، ان کا جنازہ لا کر رکھا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنازے کے پاس کھڑا ہوا تھا، کوئی صاحب آئے، اب پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتا تھا کہ خرجت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، فعلت انا و ابو بکر و عمر، میں نکلا اور ابو بکر عمر نکلے، میں داخل ہوا اور ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں نے فلاں کام کیا، ابو بکر عمر نے فلاں کام کیا۔ ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں کو اپنے نام کے ساتھ شامل رکھا کرتے تھے۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد ان صاحب نے یہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رکھے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان دونوں حضرات کو اپنے ساتھ شامل رکھا ہے، ہر چیز کے اندر ان کو رکھا ہے، اسی لیے امت کے اندر سب سے اونچا مقام ان دونوں حضرات کا ہے۔ اور اسی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کی پہلی علامت یہ ہے کہ حضرات شیخین کو سب سے اونچا مقام ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ
حضرت شیخین اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پہاڑ حرکت کرنے لگا، تھررانے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے اوپر پیر مارا، فرمایا مَحْ اُحُدْ فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِيًّا وَصِدِّيقًا وَشَهِيدَيْنِ، ٹھہر جا، تھم جا، کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ کون ہے یہ؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدیق حضرت ابوبکر ہیں، اور 2 شہید کون ہیں؟ حضرت عثمان ہے، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کی حیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں کی شہادت کا اعلان فرما رہے اپنی زبان مبارک سے۔ یہ درجہ ہم نے متعین نہیں کیا ہے، یہ رتبہ ہم نہیں دے رہے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہوا ہے۔ بے شمار واقعات حدیث کی کتابوں کو مطالعہ کیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، بستی سے باہر چلے، میں بھی پیچھے پیچھے گیا۔ آپ ایک باغ کے اندر داخل ہو گئے، قضاء حاجت کے لیے گئے ہوں گے۔ میں دروازے کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا آج میں دروازے کی خدمت انجام دوں گا، کوئی آئے گا تو اجازت دوں گا داخلے کی۔ چنانچہ میں بیٹھا تھا، تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میں نے کہا ٹھہر جائیے، میں دربان ہوں، میں اجازت لے کر آتا ہوں۔ جا کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں۔ فرمایا ادخلوا ابشروا بالجنہ، ان کو آنے کی اجازت دو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ نقل کر دیے۔ حضرت ابوبکر اندر تشریف لے گئے، جا کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے من پر بیٹھے تھے، پیر کنویں میں لٹکائے ہوئے تھے اور گھٹنوں تک چادر مبارک اٹھائے ہوئے تھے، بے تکلفی کے ساتھ پیر لٹکائے کنویں میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، دائیں طرف جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری میں ٹھہریے، میں اجازت لے کر آتا ہوں۔ اندر گئے، جا کر کہ یا رسول اللہ ھذا عمر یستأذن، عمر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا ادخلوا وابشروا بالجنہ، ان کو بھی آنے دو اور ان کو جنت کی بشارت سنا دو۔ آ کر ان کو بشارت سنائی، وہ تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، پھر یہ گئے اجازت لینے کے لیے اور کہا عثمان آئے ہیں۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اندر گئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں پیر لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں، دائیں طرف حضرت ابوبکر بیٹھے ہیں، بائیں طرف یہ اسی حیت میں بیٹھ کے بے تکلفی کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ عثمان آئے، اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے توقف فرمایا ادخلوا وابشروا بالجنة علی بلوى یصیبہ، عثمان کو آنے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو، لیکن اس کو کچھ آزمائش پیش آئے گی۔ جنت کی بشارت سنا دو کچھ آزمائش کے ساتھ۔ انہوں نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آ جاؤ، جنت کی بشارت دے رہے ہیں کچھ آزمائش اور بلوا اور مصیبت کے ساتھ۔ فرمائے اللہ میری مدد فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دونوں طرف کی جگہ پر ہو چکی تھی، یہ سامنے کی طرف بیٹھ گئے۔ اس روایت کے جو راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر نکالی کہ اسی طرح ان کی قبریں بنی۔ بعد میں یہ واقعہ پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ حجر عائشہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیے گئے، وہیں آپ کے پہلو میں حضرات شیخین کی قبر بنی ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جنت البقیع کے اندر اس زمانے میں دیوار کی جڑ میں کنارے بنائی گئی تھی، اب وہ اندر کے حصے میں آ گئی ہے، لیکن اس وقت بلوائیوں کا مدینے کے اوپر قبضہ تھا،
ان سے بچتے بچاتے رات کی تاریکی میں جنت البقیع کے کنارے جا کر ان کو دفن کیا گیا۔ تو جس طرح کنویں میں یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فاصلے کے اوپر تھے، اور پیر لٹکا ہوا ہے کنویں کے اندر، تو کنویں میں پیر لٹکانے کی تعبیر تو کنویں سے قبر سے نکالی، اور اس قرب اور بعد کو دفن ہونے کی جگہ سے تعبیر نکال کر انہوں نے یہ تعبیر نکالی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان حضرات کے معاملات تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تھے، انہی کو اہل سنت والجماعت نے اختیار کیا ہے اور درجے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو اجتماعی فضیلت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ابھی روایت میں نے پڑھی تھی آپ کے خطبے کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا، ان کے اوپر اعتراض مت کرنا، ان کے اوپر تنقید مت کرنا، ان کو اپنے ہدف، اپنے تنقید کا ہدف مت بنانا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، صرف اتنے پر آپ نے اکتفا نہیں فرمایا، اس کو آپ نے کہاں تک سلسلہ پہنچایا؟ بالترتیب سنیے، فرمایا کہ جو صحابہ کرام سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی بنا پر ان سے بغض رکھے گا۔ صحابی کی محبت علامت ہے اس چیز کی کہ اس بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور جس شخص کے دل میں کسی بھی صحابی کی طرف سے بغض ہے، جو ان کا نام برائی کے ساتھ لیتا ہے، ان کو سب و شتم کرتا ہے، ان کے شان میں تنقیص کرتا ہے، اس کو بغض ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کون ہیں، ان کا امتیاز کیا ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے، ان کا شرف کیا ہے؟ ان کا شرف یہی ہے کہ یہ تلامید پیغمبر علیہ السلام ہے، یہ صحبت یافتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ شاگرد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ پھل ہے اس درخت کے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ صحابہ کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت کو جانا جاتا ہے۔ تو جو صحابہ کے ساتھ عقیدت سے محبت ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اسی نسبت کی بنا پر ان کے ساتھ محبت ہے۔ اگر محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہونے کی بنا پر۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسی صحابی کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو اس کی میں نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اسے بغض ہے، اس وجہ سے وہ صحابی سے بغض رکھ رہا ہے۔ اتنی روایت تو بہت مشہور ہے اور بار بار آپ نے سنی ہوگی، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، لیکن ترمذی شریف کی حدیث میں اس کے آگے کچھ جملے اور بھی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من آذاہم فقط آذانی، جس نے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، ومن آذانی فقط آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو اذیت پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ فرمائے گا۔ تو اب سوچئے سلسلہ کہاں جا کے مل رہا ہے؟ کسی صحابی کے بارے میں بغض رکھنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرنا، یہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مقابلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچانا ہے۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے صحابہ کو برا بھلا کہا اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جو مجھے اذیت پہنچاتا ہے وہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے، اور جو اللہ کو اذیت پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو صحابہ کرام کی مشترک فضیلت ہے، اصحاب النجوم، آپ نے فرمایا تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کا بھی دامن تھام لوگ ہدایت پاؤ گے، لیکن پھر ان کے درمیان ترتیب ہے۔
اور ایمان لانے میں اس ترتیب کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے افضل مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، پھر بقیہ عشرہ مبشرہ کا، کیونکہ ان 10 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت سنائی تھی۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اور وہ 10 کون ہیں؟ آپ حضرات کو کم سے کم واقف ہی ہوں گے، لکھنؤ والے ہیں اور شہداء اسلام کے جلسے میں شرکت کرنے والے ہیں۔ 4 تو یہی اکابر ہیں، حضرت خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی۔ ان کے علاوہ 6 اور کون ہیں؟ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل۔ یہ 10 کے 10 مہاجرین میں سے ہیں، مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ ان کا مقام ان 10 کا تمام بقیہ صحابہ کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اصحاب بدر کا، وہ 313 صحابہ کرام جنہوں نے بدر میں شرکت فرمائی تھی، بدریین۔ ان کا درجہ عشر مبشرہ کے بعد سب سے بڑا ہوا ہے۔ اور اصحاب بدر کے بعد اصحاب احد، یعنی وہ صحابہ کہ جو احد میں شریک ہوئے ہیں، بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ جو بدر میں بھی شریک ہوئے ہیں، احد میں بھی شریک ہوئے ہیں، وہ تو بدری قرار پا چکے ہیں۔ احد والے جو ہیں، جو احد میں شریک ہوئے اور بدر میں شریک نہیں ہوئے، ان کا درجہ تیسرا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اصحاب بیعت رضوان کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے ہیں، اور مشرکین مکہ نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا، اور حدیبیہ کے مقام پر 10 سال کے لیے آپس میں جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہوا۔ اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بنا کر گفتگو کرنے کے لیے، قریش سے بات کرنے کے لیے مکہ روانہ کیا تھا، اور مکہ والوں نے ان کو روک لیا۔ یہاں یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام سے بیعت دی تھی۔ یہ بیعت کس چیز کی تھی؟ کہ عثمان کا قصاص لیں گے، ان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے۔ اس منظر کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، اور لام قد کی تاکید کے ساتھ ان کے بارے میں اپنی رضامندی اور اپنے خوشنودی کا اعلان فرمایا۔ یہ اصحاب بیعت رضوان کہلاتے ہیں، جن کی تعداد 1400 1500 علیہ اختلاف اقوال ہے۔ ان کا درجہ اصحاب احد کے بعد ہے، اور اس کے بعد وہ حضرات ہیں کہ جو صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان میں مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد وہ حضرات ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن صحابی ہونے کی حیثیت سے جو مشترک فضیلت ہے ان کے اندر سارے کے سارے صحابہ ہیں، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کہہ کے خطاب فرماتے ہیں، اس میں سب کے سب شریک ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ معیار حق ہے، ان کا عمل نمونہ ہے، ان کا ایمان معیار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر لوگ، اور خاص طور سے منافقین کو خطاب ہے، ویسا ایمان لے آئے جیسا تم ایمان لے آئے، یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ جیسا ایمان تمہارا ہے ایسا ایمان اگر یہ لے آئیں گے تب تو ہدایت یافتہ ہیں۔ ایمان قلب میں چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں کہ ان آمنوا کما فإن آمنوا بما آمنتم میں جن لوگوں سے خطاب ہے یہ اللہ کے نزدیک پکے ایمان والے ہیں۔ اب ان میں سے کسی صحابی کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں شک کرنا، جیسا کہ روافض حضرات
چند صحابہ کرام کے علاوہ باقی حضرات کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں کہ ان کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گیا، یہ صرف دکھاوے کے مومن تھے جو قرآن پاک کی آیت کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمام لوگ اس جیسا ایمان لے آئیں جیسا تمہارا ایمان ہے تب تو وہ ہدایت یافتہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پیٹ پھیرے نہ مانے تو تب کیا ہوگا؟ تو إِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ مخالفت کرنے والوں سے، اختلاف کرنے والوں میں سے، ان کے ایمان کو اللہ جل شانہ نے معیار قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جس چیز کے اوپر متفق ہو جائیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت کا معیار ہے، اور اس سے الگ ہونے والے کو اللہ تعالیٰ جہنمی قرار دیتے ہیں۔ کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ فَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کیا ہے آیت؟ اور اس کے علاوہ ہاں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ فرمایا کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو جس چیز کو اختیار کرے گا ہم اس کو اس کے سر مڑ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یہ کس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے؟ یہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کے راستے سے ہٹ کر کوئی نئی چیز اختیار کرے گا ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اجماع صحابہ کی حجت ہونے کی دلیل ہے۔ شریعت کے اندر 4 چیزیں دلائل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب قرآن پاک، نمبر 2 سنت رسول اللہ احادیث طیبہ، نمبر 3 اجماع صحابہ۔ جس چیز پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق ہو گئے، چاہے اس کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر نہ ہو لیکن صراحت کے ساتھ، لیکن صحابہ اس پر متفق ہو گئے، وہ چوتھی دلیل ہے، چوتھی حجت ہے، اس کا ماننا سب کے لیے ضروری ہے، وہ ہے سبیل المؤمنین۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت بتلاتی ہے کہ جس بات کے اوپر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق ہو گئے وہ حجت ہے، کیونکہ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت مومنین کا مصداق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی کے اوپر کبھی اکٹھا نہیں ہوگی۔ تو یہ آیت اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بتلاتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بات پر متفق ہو گئے وہی ہدایت ہے، وہی جنت میں جانے کا راستہ ہے، اور جو اس سے الگ ہوگا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم ایسے شخص کو جو ان کے خلاف راستہ چنے گا جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج کچھ بدبخت بدتمیز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ اور دیگر حضرات کے بارے میں انتہائی گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کی شرارتوں سے محفوظ رہنا چاہیے، اپنی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور جو ابھی روایت میں آیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، کہو تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ ہم کسی کی ذات پر لعنت نہیں بھیجتے، ان کے فعل پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا یہ قابل لعنت عمل ہے، یہ قابل لعنت ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس لیے ایسا کرنے والا زبان نبوت کے اعتبار سے ملعون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچائے، ان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کی عاقبت کو بنا دے، اور ان کے شر سے پوری ملت کی حفاظت فرمائے۔ میں انہی کلمات کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔